اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، پیارے ناظرین کرام، آج کا موضوع بہت خاص ہے۔ الحمدللہ عز وجل آپ کی دعاؤں سے آج سے تصوف کا جو حقیقی درس ہے، اس سے پہلے بھی ویڈیوز آئی ہیں بے شک، لیکن یہ اب بالکل ہم شروع سے، اختتام سے، بالکل سٹارٹنگ سے شروع کرنے لگے ہیں، جس میں وضاحت کرتا چلوں کہ اس میں کیا کیا چیز ہوگی۔ سب سے پہلے حضرت انسان کی روح کا تخلیق ہونا، ٹھیک ہے۔ جب اللہ نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں آنا، شیطان کا وسوسہ ڈالنا، گندم کا دانہ کھانا اور آزمائش کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا پر بھیجنا، اور پھر اللہ نے آدم کو جو اسم سکھائے، ان میں کیا چھپے ہوئے راز تھے، اور اللہ نے تو اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میں زمین پر ایک اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ اس کے راز کیا ہیں؟ آخر کون ہوتے ہیں اللہ کے وہ پیارے بندے کہ جن کو اللہ زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن پورا وضاحت سے پیش کروں گا، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ راہ سلوک کے بارے میں ہے، کہ جس نے اپنے نفس کی پہچان کی، اس نے اپنے رب کی پہچان کی۔ سلوک کا مطلب ہے سفر کرنا۔ کون سا سفر؟ اللہ کے قریب جانے کا سفر، یا کسی خاص رستے پر چلنا۔ اصطلاحاً سلوک سے مراد وہ روحانی سفر ہے جس پر ایک شخص چلتا ہے تاکہ اللہ کے قریب ہو سکے، اور اس سفر میں سالک کی روحانی، اخلاقی اور نفسیاتی تربیت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی ذات کو پاک کرے اور اللہ سے قرب حاصل کرے۔ سلوک میں عام طور پر مختلف مراحل شامل ہوتے ہیں، جیسے توبہ، مراقبہ کرنا، پھر تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کو پاک کرنا، صاف کرنا، بیماریوں سے آزاد کرنا، پھر فنائیت، اپنی انا کو، اپنی خودی کو یعنی دوئی میں کچھ ہوں کو مٹا کر اللہ میں فنا ہونا۔ تو راہ سلوک کا تو آپ مطلب سمجھ چکے ہیں۔ سالک کون ہوتا ہے؟ سالک اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو راہ سلوک پر چلتا ہے۔ تو سالک کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے شیخ کامل کی، کیونکہ اس رستے پر اگر تم بغیر کسی پیر کامل کے اگر قدم رکھتے ہو تو شیطان تمہیں وسوسوں سے اور اپنے جتنے بھی ہتھیار ہیں ان سے گمراہ کر کے رہے گا۔ اور بزرگان دین کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی اس رستے پہ اکیلا نکلا وہ گمراہ ہی ہوا ہے بغیر کسی شیخ کامل کے۔ سالک کس شخص کو کہتے ہیں جو راہ سلوک پر چلتا ہے؟ سالک اپنے مرشد یا رہنما کی رہنمائی میں نفس کو پاک کرنے، دل کو صاف کرنے اور روح کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے تربیت پاتا ہے۔ سالک اپنی روحانی منازل طے کرتے ہوئے اللہ کی معرفت اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے قلب میں بھی اللہ کا ذکر کرنا، وہ رستہ کہ جس سے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی سنورے، باطن بھی آپ کا خوشبودار ہو جائے، نورانیت سے بھر جائے، روحانیت سے بھر جائے۔ اللہ سے محبت کرنے والا شخص راہ سلوک میں جب کامیاب ہوتا ہے تو وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ صوفی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کا قلب صاف ہو۔ انسان کے اندر موجود نفس، دل اور روح کی پاکیزگی کے لیے ایک روحانی راستہ ہے۔ یہ جو لباس ہے، لباس انسانی، جس میں آگ، ہوا، مٹی اور پانی جو 4 عناصر ہیں، اور 5ویں چیز روح ہے، اللہ کا امر ہے، تو یہ ان تمام کے پردوں کے اندر آ جاتی ہے۔ اور جب حضرت انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے، دنیا داری کے پیچھے چل پڑتا ہے، تو یوں کہہ لیجئے کہ حضرت انسان اور زیادہ اپنی روح کو اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ اسی چیز کو ہم کہیں گے کہ روح جو ہے، ہماری روح جو ہے وہ اندھیرے میں چلی گئی۔ اور دل کی پاکیزگی اور نفس کی پاکیزگی، نفس کو پاک کرنا، روح کو پاک کرنا اور دل کو پاک کرنا، اس رستے پر
بے حد ضروری ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور سالک اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے ان 3 چیزوں پر نفس پہ قابو پا لے، اپنے قلب کو بیماریوں سے آزاد کر لے، پھر روح کی پاکیزگی، اللہ کا نور ملے، پھر اللہ کی رحمت ملے اور اس سے اس کے پردے چاک ہوتے جائیں، وہ روح آہستہ 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 بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بیدار سے مطلب ہے جب ایک اندھیرے کمرے کے اندر روشنی آنا شروع ہوتی ہے تو اس کی ساری چیزیں دکھنا شروع ہوتی، ویسے ہی اس روح کو اپنی حقیقت یاد آ جاتی ہے، اور ایسے شخص کو کہیں گے کہ ہاں اس کے پاس روحانیت ہے، یعنی اس کی روح بیدار ہو جائے اور اس کی روح آگاہ ہو جائے کہ یہ جو جسم ہے جس کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے، کیونکہ روح اس کی حقیقت اس سالک پر عیاں ہو چکی ہوتی ہے۔ اور تو یہ راہ سلوک وہ رستہ ہے جو محب کو، اللہ سے محبت کرنے والے کو، سالک کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورت شمس میں اللہ فرماتا ہے یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یہ آیت انسان کی کامیابی کو اس کے نفس کی پاکیزگی سے جوڑ رہی ہے کہ وہ شخص پاک ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، اس نے کامیابی پالی، اس نے نجات پالی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اور وہ راہ یہی راہ ہے جس کو راہ سلوک کہتے ہیں۔ اب قلب کی بات کر لیں، سورہ شورا آیت نمبر 88 اور آیت نمبر 89 میں اللہ جل شانہ الکریم فرماتا ہے کہ جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ ہی بیٹے، سوائے اس کے جس نے اللہ کے پاس پاکیزہ دل کے ساتھ حاضری دی۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے قلب کو دیکھتا ہوں، اور وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاک دل اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ دل کے ساتھ کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں؟ حسد، بخل، کینہ، تکبر، بغض، ریاکاری، سستی، جھوٹ، گالی گلوچ، یہ تمام چیزیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کا ظاہری یا باطنی فعل ہو، اب کچھ چیزیں جو ان میں سے بیماری ہیں وہ ظاہری تو دکھتی نہیں ہیں اور بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس بیماری کا شکار ہے۔ تو جب اس راہ میں نکلتے ہو تو آپ اس چیز سے بھی آگاہ ہونا شروع ہو جاتے ہو، آپ کو اس چیز سے آگاہی ملنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کی سینے میں یہ بیماری موجود ہے۔ اس سے پھر آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے کسی بھی حالت میں یہ بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ پھر اب ذکر اذکار، تسبیح، نفل کی کثرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جان لو کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار وہ دل ہے۔ یہ احادیث صحیح بخاری میں ملتی ہے۔ اس احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ دل کی اصلاح بے حد ضروری ہے تمام جسم کے لیے۔ تو اسی دل کے ساتھ سارے معاملات جڑے ہیں۔ ہمارے جسم میں جتنی نسیں ہیں تمام میں خون اسی دل کی وجہ سے آتا ہے۔ جب آپ حرام سے بچ کر حلال کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ کا ہر لقمہ جو حلال آپ نے کھایا وہ آپ کے دل کے لیے نور بن جائے گا، روشنی بن جائے گا۔ نور سے مراد وہ روشنی جو دل کو اجالا بخشے، دل کو صاف کرے، پاک کرے۔ اس حدیث میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دل کی اصلاح روحانی ترقی کے لیے بنیادی ہے، جو راہ سلوک کی بھی بنیاد ہے۔ تو راہ سلوک کے 2 مرحلے ہیں، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب۔ تزکیہ سے مراد ہے نفس کی پاکیزگی، جیسے کہ سورہ شمس کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا جو میرے پاس پاک نفس لے کر آیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے پاک نفس کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر تصفیہ قلب یعنی دل کی صفائی۔ پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے تصوف میں تجلیات روحانی، روحانی روشنی کا انکشاف ہونا یعنی ظاہر ہونا۔ ہر مرحلے میں صوفیہ انسان کو نفس اور دنیا کی خواہشات سے پاک کر کے اللہ کی معرفت اور قرب حاصل کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے
سالک وہ ہے جسے اللہ کی طلب ہو. سالک کو اگر آپ محب بھی کہیں گے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اللہ کے قرب جا رہا ہے، اور اللہ ہی کو چاہتا ہے، نہ کہ جنت، نہ کہ اس کی جہنم سے خوف کھاتا ہے. اس کی عبادت کسی ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی محبت کی وجہ سے کر رہا ہے، اسے سالک کہیں گے. تو راہ سلوک کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، جو کہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے. یہ نفس کی تربیت، دل کی پاکیزگی اور اللہ کے قریب جانے کا ایک بڑا ہی پیارا راستہ ہے. انشاءاللہ الرحمن مجھے یقین ہے کہ آپ کو سالک، سلوک اور تصوف کا مطلب ضرور سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ الرحمن اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ پاک کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.